میرے نبی کا ساتھ دینے والے جو صحابہ کرام تھے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا تھا کہ دین کی بات سنتے تھے، بلا چون و چرا اس پر عمل کرنے کے لیے قدم اٹھاتے تھے، جس کو قرآن کریم میں اس طریقے سے بیان فرمایا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، فرما برداری کی۔ یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے یا یہ کام مشکل ہے، کبھی اس قسم کے سوالات نہیں کیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ تشریف لائے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کے احکامات اور آپ کی بیان فرمودہ باتیں جس پر ہم عمل کیا کرتے تھے، اب کچھ مشکل آیت کے ذریعے سے لگتا ہے کہ اس پر ہم کس طرح سے عمل کریں گے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل مبہم رکھی گئی صحابہ کرام کے ایمان کو آزمانے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ اس سلسلے میں کوئی وحی نہیں آئی، آپ نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی وہ زیادہ سوالات کرنے سے، اور ان کا جواب یہ ہوتا تھا، سمعنا وعصینا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ پھر رفتہ رفتہ دین کے اور ایمان کی کمزوری آتی گئی، اور ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، فلانی بات بتلائی گئی سنت کے طور پر، اس میں کیا حکمت ہے، انگلیاں چاٹنے کا حکم دیا گیا کھانے کے بعد، اس کی کیا حکمت ہے، اور کپڑے اس طریقے سے پہننے کے بتلائے گئے، اس میں کیا حکمت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ مومن تو وہی جواب دے گا جو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ آج دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے معاملوں میں کبھی ہم نے حکمت تلاش نہیں کی، اور نہ کبھی اپنے والد محترم سے، اور نہ کبھی اپنے شوہر سے، اور نہ کبھی اپنی بیوی سے ہم نے پوچھا کہ آج تم نے چنے کی دال بنائی، اس میں کیا حکمت ہے، آج تم نے کھچڑی بنائی، چاول کیوں نہیں بنائے، اس میں کیا حکمت ہے، روزانہ دسترخوان پر سلاڈ ہوتا ہے ٹماٹے کا، آج ککڑی کا سلاڈ رکھا، اس میں کیا حکمت ہے۔ اسی طریقے سے کبھی بیوی نے یہ نہیں پوچھا کہ روزانہ آپ چائے کا تقاضا کرتے ہو، آج آپ نے ٹھنڈے کا تقاضا کیا، کیا حکمت ہے۔ باپ سے کبھی بیٹے نے یہ سوال نہیں کیا کہ ابا جان آپ نے صبح 10 بجے دکان کھولنے کا حکم دیا، اس میں کیا حکمت ہے۔ اور دکان پر بیٹھنے والا سیٹھ، اگر اس سے کوئی ملازم یہ سوال کرے کہ سیٹھ صاحب آپ روزانہ چائے منگاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، آپ دکان صاف کرواتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے۔ اگر ملازم اس طرح کا سوال کرے تو سیٹھ کہے گا کہ اب اس کا دماغ کام نہیں کرتا، یہ دماغ سے معذور ہو گیا، اب یہ دکان پر بیٹھنے کے لائق نہیں رہا۔ تو دنیا کے کاموں میں کبھی ہم نے حکمت تلاش نہیں کی۔ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ جو دین مبین حق تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف دین، پاک صاف نبی کے ذریعے سے ہم سب کو عطا فرمایا، ہم اس میں حکمتیں تلاش کرتے ہیں
اور پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت۔ صحابہ کرام کے اندر ماننے کا جذبہ کتنا تھا۔ حضرت مصطح ابن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ماں عائشہ پر تہمت لگی تو تہمت باندھنے والوں میں یہ بھی غلطی سے شامل ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے یہ بیٹے ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نوازا تھا، اور ان کے گھر کا خرچہ صدیق اکبر اٹھایا کرتے تھے، لیکن جب تہمت باندھی تو صدیق اکبر نے خرچہ بند نہیں کیا۔ اور جب ماں عائشہ کی براءت نازل ہوئی کہ ماں عائشہ اس معاملے سے بری، ماں عائشہ پاک صاف اور تہمت لگانے والے جھوٹے، اس وقت صدیق اکبر نے حضرت مصطح کے گھر کا خرچہ بند کر دیا۔ اور یہ گھر کا خرچہ اس لیے بند نہیں کیا کہ میری بیٹی پر تہمت لگی، بلکہ خرچہ اس لیے بند کیا کہ ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ طاہرہ پر تہمت بندھی، اس لیے یہ خرچہ بند کیا۔ لیکن جب وہ آیت نازل ہوئی جو 18ویں پارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت سنائی۔ صدیق اکبر نے کہا میں بھی اللہ سے معافی کا امیدوار ہوں، میں حضرت مصطح کا خرچہ جو میں نے بند کیا تھا پھر سے شروع کرتا ہوں، اور جتنے دن اور جتنا وقت جو خرچے کے بغیر چلا گیا وہ خرچہ بھی میں ان کو پہنچاتا ہوں۔ تو یہ ماننے کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے یہاں کام کرنے والی اگر کام کرنے کے لیے نہیں آئی، ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ہم نے صبح کا ناشتہ گرم گرم اس کو کھلایا، ہم نے اس کے وقت پر اس کو چائے دی، اور ہم نے ایک دن کہا کہ میری بہن میرے گھر کی صفائی کرنی ہے، اس نے بہانہ بنا دیا، یا حقیقت میں وہ بیمار تھی اور اس نے ہمارا گھر صاف نہیں کیا، تو اس کے جانے کے بعد ہم اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہے کہ آج کے بعد میں اس کو ناشتہ بھی نہیں دوں گی، اس کو چائے بھی نہیں دوں گی، اس کو بہت مستی آ گئی، میرے موقع پر یہ کام نہیں آئی، اب آج سے اس کو 10 روپے واپرنے کے دیتی تھی وہ بھی بند۔ تو یہ سب صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں سیکھنا ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں اللہ کے لیے کر رہی ہوں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، ایک غریب کا پیٹ بھرے گا، ایک غریب کا دل خوش ہوگا، میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا چھوٹا بھائی جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، ایک موقع پر ہم نے اس کو کہہ دیا کہ آج افطاری کا سامان تم کو لانا ہے، اور بھائی نے آخری وقت پر فون کر کر کہہ دیا کہ میں تھوڑا دور ہوں، بھائی جان آپ ہی افطاری کا انتظام کر لینا۔ اس وقت ہمارا غصہ جوش مارتا ہے اور ہم کہتے ہیں آج سے اس کو واپرنے کے پیسے جو دیتا تھا وہ بند، میری گاڑی استعمال کے لیے دیتا تھا وہ بھی بند۔ تو پتہ چلا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ کی مخلوق پر اللہ نے رحم کھانے کا حکم دیا کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو مجھے تو میرے رب کے فرمان پر عمل کرنا ہے، رحم کرنا ہے، چاہے بیوی میرے سے کتنی ٹیڑھی چلے، میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کروں۔ شوہر چاہے مجھ سے جتنا منہ پھرائے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے شوہر کی رضامندی تلاش کرتی رہوں۔ میرا کام چاہے کوئی کرے نہ کرے، مجھے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ کہ صحابہ کرام کے اندر ماننے کا جذبہ تھا، اللہ کی بات آئی مان لیا۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البدہ کے ساتھ کروا دیا، دونوں میاں بیوی میں اچانک کبھی انبن ہوئی اور شوہر نے ایک طلاق رجعی دے دی، عدت ختم ہو گئی، انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ اب اس کے بعد ان کے پیغام آنے لگے، حضرت معقل بن یسار کی بہن کے نکاح کے پیغام آنے لگے۔ حضرت ابو البدہ نے بھی اپنا پیغام بھجوایا، چونکہ جانتے تھے کہ طلاق رجعی ہے، اور رجعی طلاق کے اندر واپس نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنا پیغام بھیجا۔
حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ ان کی بہن تو چاہتی تھی کہ پھر سے میرا نکاح ابو البدہ کے ساتھ ہو جائے، لیکن معقل بن یسار کو غصہ آیا کہ جب طلاق رجعی تھی، عدت کے اندر رجوع کر سکتے تھے، پھر بھی رجوع نہیں کیا اور اب نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اب میں اپنی بہن کا نکاح ان کے ساتھ نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور آپ کی بہن کا بھی ارادہ ہے، لہٰذا آپ اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دو اور قسم کا کفارہ دے دو۔ انہوں نے فوراً اس پر حامی بھر لی اور اپنی بہن کا نکاح حضرت ابو البدہ کے ساتھ واپس کروا دیا۔ تو یہ جو ہے ماننے کا جذبہ تھا کہ آج جو ہے میری بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا، لیکن جب قرآن کی آیت ہے کہ بہن کا دل راضی ہے تو تمہارا کام ہے تم اس سے نکاح کروا دو۔ آج جو ہے کئی گھروں کے اندر جھگڑے اور فساد ہیں کہ فلانے نے اس طرح سے کیا، میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا، میں اس سے بڑھ کر جواب دوں گا۔ یہ مومن کا کام نہیں۔ مومن کا دل حسد والا نہیں ہوتا، مومن کا دل کینے والا نہیں ہوتا، مومن کسی کی برائی اپنے دل میں نہیں رکھتا، سب کی جو ہے خوشی کو اپنی خوشی مانتا ہے اور سب کی تکلیف کو اپنی تکلیف مانتا ہے۔